بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان جس میں قرآن نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن سے ہدایت کیسے حاصل کریں، اس کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ جو اس عنوان سے شروع کیا گیا ہے، آئیے دین کو سمجھیں۔ آج یہ 11واں جلسہ ہمارا ہے۔ گزشتہ جلسات میں، گزشتہ تقریروں میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت اہم باتیں پیش کی ہیں۔ سورہ حمد کی کچھ تفسیر، یہ وہ عظیم سورہ ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کر چکا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ گفتگو ہماری قیامت کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ آج گفتگو کو سمیٹنا ہے، مکمل کرنا ہے، اور دوسری آیت جو اس کے بعد ہے اسے بھی بیان کرنا ہے۔ وہ عظیم آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ قیامت کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ قیامت ضرور آئے گی۔ 1000 سے زیادہ قرآنی آیات قیامت کے بارے میں ہیں۔ کیسے قیامت آئے گی، کچھ اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ حساب، میزان، سوال، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ پل صراط ایک پل ہے جس سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ یہ پل ایک دنیا میں بھی ہے، ایک پل آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں جو پل ہے اس کا نام امام ہے، حجت خدا ہے، جیسا کہ روایت میں آیا۔ یہی پل ہے، یہی صراط ہے۔ آخرت میں بھی ایک پل ہے، اس پر سے انشاءاللہ گزریں گے مؤمنین، ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ لوح حمد ہے جو ایک بہت بڑا پرچم جو مولا کائنات کے ہاتھ میں ہوگا۔ کوثر بھی ہے کہ جام کوثر سے اہل بیت، پیغمبر اہل بیت علیہ السلام سیراب کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم موضوع ہے قیامت کا، اور وہ ہے شفاعت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت میں 50 موقف ہیں، یعنی 50 جگہ انسان روکا جائے گا۔ ہر موقف یعنی ہر اسٹیشن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ بہت سخت دن ہے قیامت کا۔ اسی وجہ سے جس نبی نے قیامت کو یاد کیا وہ رویا، اس نے گریہ کیا، وہ لرزا، وہ کانپا۔ قیامت میں شفاعت بھی ہے۔ آج تھوڑی سی گفتگو شفاعت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد عطا فرمائیں۔ شیخ صدوق جو ہمارے بہت بڑے اور زبردست عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، دیکھیے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ائمہ نے بیان کیا ہے اور علماء نے جسے کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اپنی طرف سے ہمیں کچھ ملانا نہیں چاہیے، ورنہ ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ عقائد میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حق الیقین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 پر، اعتقادنا فی الشفاعات، شفاعت میں ہمارا اعتقاد کیا، یعنی ہم شیعوں کا اعتقاد کیا ہے شفاعت کے بارے میں۔ انہما لمن ارتضی دینہ من اہل الکبائر،
شفاعت اس کے لیے ہے کہ جس کے دین سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہو، من اہل الکبائر و صغائر، چاہے وہ اس نے گناہ کبیرہ کیے ہوں چاہے گناہ صغیرہ کیے ہوں۔ فَأَمَّا التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، فَغَيْرُ مُحْتَاجِينَ إِلَى الشَّفَاعَةِ، ان کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، معافی مانگ لی تو انہیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حدیث ایک نقل کی ہے شیخ صدوق نے، من لم یؤمن شفاعتی، جسے میری شفاعت پر ایمان نہیں ہے، فلا انالہ اللہ شفاعتی، پروردگار اسے میری شفاعت نہیں دے گا۔ یعنی جو پیغمبر کی شفاعت کا منکر ہے دنیا میں، آخرت میں اسے شفاعت نہیں ملے گی۔ حق الیقین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 سے 3 پر بھی ایک حدیث ہے کہ لا شفیع انجہ من التوبہ، سب سے بڑا شفیع انسان کے لیے خود اس کی توبہ ہے، خود اس کا استغفار ہے، خود اس کا غلطیوں کا معافی مانگنا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ صدوق نے فرمایا کہ جو توبہ کر لے اسے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ کون لوگ شفاعت کریں گے، اس کے حوالے سے یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ شفاعت کون کرے گا؟ الشفاعت للانبیاء، انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، والاوصیاء، اوصیاء یعنی وصی یعنی جو جانشین ہے پیغمبر کے، وہ شفاعت کریں گے، یعنی امام علیہ السلام، والمؤمنین، کچھ مومنین بھی شفاعت کریں گے، والملائکہ، اور کچھ اللہ کے فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت سے۔ پھر حدیث میں وَفِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَشْفَعُ فِي مِثْلِ رَبِيعَ وَمُضَرٍ، مؤمنین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ 2 قبیلوں کا ذکر کیا گیا، ربیعہ و مضر، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، جو کثرت کے اوپر دلالت کر رہی ہے، یعنی کچھ مومنین بہت سے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ وَأَقَلُّ الْمُؤْمِنِينَ شَفَاعَةً، سب سے کم مومن جو ہے کتنے کم لوگوں کی شفاعت کریں گے، کم سے کم ایک مومن کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، اس کے لیے ہے وَأَقَلُّ الْمُؤْمِنِينَ شَفَاعَةً مَنْ يَشْفَعُ لِثَلَاثِينَ إِنسَانًا، 30 انسان کی، ایک مومن کم سے کم 30 انسانوں کی شفاعت کرے گا۔ اچھا، کن کو شفاعت نہیں ملے گی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شفاعت نہیں ملے گی۔ کون ہیں جن کو شفاعت نہیں ملے گی؟ وَالشَّفَاعَةُ لَا تَكُونُ لِأَهْلِ الشَّكِّ، جو شک کرتے رہے ان کو شفاعت نہیں ملے گی۔ اسی وجہ سے عقیدے کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ وَالشِّرْكُ، جو لوگ شرک کرتے رہے، شرک فی العبادہ کرتے رہے، اللہ کی ذات میں شرک کرتے رہے، انشاءاللہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کی میں تفسیر بیان کروں گا تو کوشش کروں گا کہ شرک کے اوپر اور اقسام شرک کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں۔ جو اہل شرک ہے ان کو بھی شفاعت نہیں ملے گی۔ وَلِأَهْلِ الْكُفْرِ، جنہوں نے انکار کیا، جو اہل کفر ہیں ان کے لیے بھی شفاعت نہیں ہے۔ والجحود، جو انکار کرنے والے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی شفاعت نہیں ہے۔ بل تکون للمؤمنین من اہل التوحید، بلکہ جو مومنین ہیں اہل توحید میں سے ہیں، شفاعت انہی کی ہوگی۔ اعتقادات الامامیہ، شیخ صدوق اور شیخ مفید کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے ایک حدیث بیان کی، بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 38 میں یہ حدیث ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے یہ، اس کو غور سے سنیں اور پھر انشاءاللہ ہم دوسرے موضوع میں داخل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال شفاعت بھی ہوگی اور آپ سب شفاعت کریں گے بھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قال ما احد من الاولین والآخرین الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اولین و آخرین میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ وہ محتاج ہوگا آخرت میں ہمارے نبی کی شفاعت کا، محتاج ہوگا۔ دیکھیے شفاعت اگر گناہوں کی بخشش کے لیے ہے تو درجے کی بلندگی کے لیے، ارتقاء درجہ کے لیے، جسے کہتے ہیں پرموشن کے لیے، کہ جنت میں درجات ہیں، ایک درجہ نہیں ہے جنت کا، اس کے لیے بھی شفاعت ہے۔ اسی وجہ سے زیارت ایک ہے معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی، جو لوگ زیارت کر چکے ہیں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی، انہوں نے زیارت پڑھی ہوگی اور یہ جملہ شاید یاد ہو، جس میں مخاطب ہو کر جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ میری شفاعت کیجئے جنت میں، جنت کے لیے نہیں، جنت میں میری شفاعت کریں۔ یعنی اگر مومن ہے، اس نے جناب معصومہ کی ائمہ کے روزوں کی زیارت کی، روایات میں آیا وجبت الجنہ، جنت تو اس کے لیے واجب ہو گئی، من زارہا، جس نے زیارت کی معصومہ قم کی، جنت تو اس پر واجب ہو گئی۔ اب ظاہر کیا کہہ رہا ہے، جنت تو مل گئی لیکن جنت میں آپ میری شفاعت کریں، یعنی درجے ہمیں ہمارے جنت میں بلند ہو۔ تو جس طریقے سے شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسی طریقے سے ارتقاء درجہ یعنی پرموشن کے لیے بھی شفاعت ہے، اور سب کو ہمارے نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے، من الاولین والآخرین، آدم سے لے کر آخری نبی تک جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے اوصیاء ہیں، سب کو ہمارے نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ ثم قال ابو جعفر علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فی امتہ، پیغمبر کی شفاعت ان کی امت میں ہے، وَلَنَا شَفَاعَةٌ فِي شِیَّتِنَا، ہم اپنے شیعوں کے لیے شفاعت کریں گے، ہمارے شیعوں کے لیے شفاعت ہماری ہے، وَلَشِیَّتِنَا شَفَاعَةٌ فِی أَحَالِیہِم، ہمارے شیعہ شفاعت کریں گے، اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے، اپنی فیملی کی شفاعت کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دی پیغمبر کو شفاعت کی، میرے حبیب جس کی چاہو شفاعت کرو، پیغمبر اجازت دیں گے اماموں کو، تم جس کی چاہے شفاعت کرو، اور امام اجازت دیں گے مومنین کو، تم جس کی چاہو شفاعت کرو۔ مومنین کس کی شفاعت کریں گے؟ اپنی فیملی والوں کی شفاعت کریں گے، اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے۔ ثم قال، پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ان المؤمن لا یشفع فی مثل ربیع و مضر، کہ مومن جو شفاعت کرے گا ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، وہی جو قبیلے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ، ربیع و مضر، ان کی تعداد کے برابر مومن شفاعت کرے گا۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَشْفَعُ حَتَّى لِخَادِمِهِ، مومن قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہاں تک کہ اپنے نوکر کے لیے بھی شفاعت کرے گا، اپنے خادم کے لیے بھی شفاعت کرے گا۔ وہ یقول، مومن کہے گا، یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، حق خدمتی، اس نے جو میری خدمت کی ہے اس کا حق ہے میرے اوپر۔ کانا یقین الحر والبرد، یہ گرمیوں میں سردیوں میں میری مدد کرتا تھا، مجھے گرمی اور سردی سے بچاتا تھا، یعنی گرمیوں میں پنکھا جلتا تھا، سردیوں میں ہمارے لیے مثلاً آگ جلاتا تھا، یا ہماری ہیلپ اور مدد کرتا تھا۔ میرے اللہ، ہم اس کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس طرح کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہ شفاعت ہے جو آل محمد کریں گے، اور سب سے زیادہ جو شفاعت قیامت میں کرے گا وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ کس کی شفاعت ہوگی؟ بہت سی طولانی صفیں ہوں گی، لمبی لمبی صفیں ہوں گی۔ سب سے زیادہ جو شفاعت کریں گے وہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام شفاعت کریں گے روز محشر۔ اسی وجہ سے ہر مومن کے لیے ضروری ہے جہاں تک اس سے ہو سکے، جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے، وہ امام حسین کی زیارت ضرور کرے، کربلا ضرور جائے تاکہ شفاعت کا حقدار بن سکے۔ اور اگر وہ ابھی تک نہیں کربلا جا سکا ہے، دور ہے وہ کربلا سے، تو زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور بالضرور پڑھے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت اس کے شامل حال ہو سکے۔ پروردگار ہم سب کو
امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم خود ایسے ہو جائیں میرے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری شفاعت اہل بیت علیہ السلام کریں اور ہم بھی دیگر لوگوں کی شفاعت کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ قیامت کا موضوع، قیامت کا ٹاپک بہت وسیع ٹاپک ہے۔ اب میں گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ پوری گفتگو کا قیامت کے حوالے سے جتنی گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ میں پھر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت ضرور آئے گی کیونکہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے۔ کب تک مرے رہیں گے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد محشر کا ہنگام ہوگا، حساب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، پل صراط ہوگا، کوثر ہے وغیرہ وغیرہ، شفاعت ہے، پھر جنت اور جہنم۔ اور یہ جنت اور جہنم ابدی ہوگا، ہمیشہ والی ہوں گی۔ یعنی اس میں انسان جب پہنچ جائے گا، خاص کر جنت پہ جب پہنچ جائے گا تو باہر نہیں نکل سکتا۔ ہاں، جہنم میں اگر کوئی پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے وہ جہنم سے اسے نجات مل جائے چند سالوں کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد۔ کیونکہ کچھ حدیثوں میں آیا ہے، کہاں معصومین فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن تک ہماری شفاعت پہنچتے پہنچتے برسوں لگ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ قیامت کے موضوع کو یہیں پر ہم روکتے ہیں۔ ہم سب تیار رہیں معلومات کے اعتبار سے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا، کن کن موقف سے گزرنا پڑ سکتا ہے، اور یقین اہل بیت کی شفاعت کے اوپر رکھیں۔ مالک یوم الدین، پروردگار مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد جو آیت شروع ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مدد چاہتا ہوں۔ یہ کون؟ کس سے ہم مخاطب ہیں؟ اب سیدھے اپنے رب سے مخاطب ہیں، سیدھے اپنے اللہ سے مخاطب ہیں۔ دیکھیے یہ بہت عظیم سورہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بندہ اپنے خدا سے مخاطب ہے، خطاب کر رہا ہے، ایاک نعبد، میرے اللہ تجھ سے تیری ہی عبادت کر رہا ہوں، ایاک تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تخصیص کے معنی آئے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ تخصیص کے معنی گرامر کے اعتبار سے اس طرح سے آئے ہیں کہ ایاک یہ مفعول ہے۔ اصل میں عبارت اس طرح سے عربی ایک اعتبار سے ہونی چاہیے، نعبدک، اے میرے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، مگر یہ مفعول کو پہلے ذکر کر دیا گیا، ایاک۔ تو جب مفعول پہلے ذکر ہو گیا تو تخصیص کے معنی آ گئے، یعنی صرف اور صرف تیری ہی عبادت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اب اس تخصیص کے معنی کیا ہیں؟ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ پہلی جو 2 آیتیں تھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان کا بھی تعلق توحید سے تھا۔ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کا بھی تعلق توحید سے ہے۔ مگر جو پچھلی 2 آیتیں تھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان کا تعلق توحید فی الذات اور توحید فی الصفات سے تھا۔ یعنی ذات میں بھی اللہ ایک ہے، الحمدللہ رب العالمین، للہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ الرحمن الرحیم، یہاں صفات کا ذکر ہے، ایک صفت رحمان ہے، دوسری صفت رحیم ہے۔ جس طریقے سے اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی بھی اس کی ذات میں شریک نہیں، جسے کہتے ہیں توحید فی الذات، اسی طریقے سے صفات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، توحید فی الصفات۔ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید فی العبادہ، عبادت میں توحید۔
اللہ کی عبادت، اور توحید فی الافعال، فعل میں بھی اللہ واحد ہے، یعنی اللہ کے فعل میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید فی العبادت، صرف اللہ کی عبادت۔ یہاں عبادت کے معنی کیا ہیں؟ یہاں عبادت کے معنی صرف یہ نہیں ہے نماز کا پڑھ لینا، روزے کا رکھ لینا، حج اور زکوٰۃ اور خمس وغیرہ وغیرہ، صرف یہ معنی نہیں ہے۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا، اس کی شریعت کو قبول کرنا، اس کے قانون کے اوپر عمل کرنا۔ جو قانون پروردگار نے بنا دیا ہے اس قانون کے اوپر اگر کوئی عمل کرے، اسی کو عبادت کہتے ہیں، اسی کو عبادت حقیقی کہتے ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بنائے ہوئے قانون، اس کی بنائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کر سکیں جب تک اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو۔ اسی وجہ سے دوسرا جملہ ہے ایاک نستعین، ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہ رہے ہیں، یعنی میرے اللہ یہ عبادتیں ہم سے نہیں ہو سکتی، حقیقت عبادت ہم ادا نہیں کر سکتے، حق عبادت ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک تیری مدد ہمارے شامل حال نہ ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بغیر اللہ کی مدد کے، بغیر اللہ کی نصرت کے ہم کوئی عبادت نہیں انجام دے سکتے، ایسی عبادت جو واقعی عبادت ہو، جو حقیقی عبادت ہو۔ اب یہاں کے اوپر چند سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پہلا نماز میں سورہ حمد پڑھا جاتا ہے، ایاک نعبد، اے میرے اللہ ہم، یہ نعبد جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے، نعبد ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں، ایاک نستعین ہم سب تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والا تو اکیلے نماز پڑھتا ہے، کبھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تب تو ٹھیک ہے، سب ایک ساتھ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب انسان تنہا کوئی عبادت کر رہا ہے تو وہاں تو لفظ میں ہونا چاہیے نا، ایاک اعبد، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، ایاک استعین، میں تجھ سے مدد چاہ رہا ہوں، مگر نہیں، ہر جگہ جمع کا صیغہ آیا۔ تو اس کے کئی جواب ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اصل عبادت یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو، روح عبادت یہ کہ ایک ساتھ مل کر سب عبادت کریں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ انسان خود اکیلا نہیں ہے، اس صرف ایک عضو انسان کا عبادت نہیں کرتا بلکہ پوری باڈی انسان کی عبادت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہو، تمہاری زبان بھی روزے سے ہو، تمہارا کان بھی روزے سے ہو، تمہارا ہاتھ بھی روزے سے ہو، تمہارے پیر بھی روزے سے ہوں، تمہارا شکم بھی روزے سے ہو۔ کیا مقصد؟ آنکھ کا روزہ کیا ہے، زبان کا روزہ کیا ہے، کان کا روزہ کیا ہے، دیگر اعضاء و جوارح کا روزہ کیا ہے؟ یعنی انسان اکیلا ہے مگر خود وہ تنہا عبادت نہیں کر رہا، پوری باڈی اس کی عبادت کر رہی ہے، دل، زبان، آنکھیں، ہاتھ، پیر، ایاک نعبد، اے میرے اللہ ہمارے جسم کا ہر حصہ تیری عبادت کر رہا ہے، میرے جسم کا رویاں رویاں تیری عبادت کر رہا ہے۔ یہ اس کے معنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ توحید فی العبادہ، عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں بیان کروں گا کہ توحید کیا ہے، توحید فی العبادہ کیا ہے، توحید فی الافعال وہ کیا ہے، کیوں توحید کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے
جب شفاعت کا ذکر کیا تو میں عرض کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں کہ جو مشرک ہے، جس نے شرک کیا، اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ نے خود کہا کہ میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا مگر شرک کو نہیں بخشوں گا۔ تو شرک کے معنی کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ توحید ذات، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادہ، توحید فی الافعال۔ ان کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اور جو اعتراض ہوتا ہے، جو وہابی حضرات کہتے ہیں جب ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو جس طریقے سے غیر خدا کی عبادت جائز نہیں ہے، ویسے ہی جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ غیر خدا سے کمک، مدد، ہیلپ لینا بھی شرک ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ معنی وہ لیتے ہیں ایاک نستعین سے۔ انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا، قرآن کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں، اور انشاءاللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس طریقے کے جو معنی سمجھے گئے ہیں وہ معنی صحیح نہیں ہیں۔ ایاک نعبد کے کیا معنی ہیں، ایاک نستعین اس کے کیا معنی ہیں، مراد کیا ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں آنے والے جلسے میں ان معنوں کا ذکر ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اب میں پوری گفتگو کو پھر سمیٹ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ رحمان الرحیم کے فرق کو میں بیان کر چکا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تک کا سورہ یہ اللہ کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت پر جب مومن پہنچتا ہے تو گویا خدا سے خطاب کر رہا ہے، ڈائریکٹ خدا سے خطاب کر رہا ہے، اے میرے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ عبادت حقیقی کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، استعانت یعنی مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنے کے معنی کیا ہیں، کیا غیر خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے، مانگی جا سکتی ہے تو اس کے شرائط کیا ہیں، انشاءاللہ میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہابیوں کا جو اعتراض ہے، وہابی حضرات کا، اس اعتراض، اس اشکال، اس سوال کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے، دین کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن اور حدیث کو نہ سمجھیں، اور قرآن و حدیث کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک توفیق خدا ہمارے شامل حال نہ ہو۔ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ توفیق خدا کا شامل حال ہونا ضروری۔ کیسے اس کی توفیق ہمارے شامل حال ہوگی؟ جب وہ خوش ہو جائے گا۔ کیسے اللہ خوش ہوگا؟ جب اس کا امام خوش ہو جائے گا۔ ہمارا امام کیسے خوش ہوگا؟ اپنے امام کو راضی کریں، اچھے کام کریں، لوگوں کی مدد کریں، غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، حرام کام نہ کریں۔ جتنے برے کام کرتے جائیں گے اتنا امام سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے آسان طریقہ امام کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام کے غم میں شامل ہو جائیں۔ ہم مسلسل زیارت ناہیہ کا سلام پڑھ رہے ہیں، کئی سلام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ زیارت ناہیہ وہ زیارت ہے امام زمانہ حجت خدا امام مہدی عجل اللہ تعالی ظہورہ شریف، آپ نے کربلا والوں کو سلام کیا ہے۔ اس زیارت میں کتنے سلام ہیں؟ آج کا سلام بڑا مظلومانہ سلام ہے۔ امام زمانہ کربلا والوں کو مخاطب ہو کے اس طرح سے سلام کر رہے ہیں، السلام علی المدفونین بلا اکفان، ہمارا سلام ہو ان لوگوں پر جنہیں بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، کتنی غربت کا عالم تھا، کتنی مظلومیت کا عالم تھا کہ جب شہداء کے لاشیں دفن ہو رہے تھے تو کفن نہیں تھا۔ بنی اسد آئے تھے دفن کرنے کے لیے مگر کفن نہیں تھا۔ چوتھے امام اعجاز سے آئے، خود پیغمبر بھی موجود تھے کربلا میں،
बनी असद के साथ शोहदा के लाशों को दफन किया। एक मर्तबा किसी ने आकर कहा, मौला एक जनाजा फरात के किनारे है, जख्मों से चूर चूर है, टुकड़े टुकड़े है। चौथे इमाम फरात के किनारे आए। हाँ, आप समझ गए होंगे किसका जनाजा था। ये सकाए सकीना कमर बनी हाशिम का जनाजा था। सैयद सज्जाद उठाना चाहते हैं और मगर जनाजा इतना टुकड़े टुकड़े है कि उठ नहीं पा रहा। एक चटाई मंगाई गई और उस चटाई में हजरत अब्बास के जिस्म के टुकड़े जमा किए सैयद सज्जाद ने और उसे दफन कर दिया। एक आलिम दीन कहते हैं कि जब वो पहुंचे हैं वहां के ऊपर जहां हजरत अब्बास की असल कब्र थी, पानी की वजह से मरम्मत के लिए जाना पड़ा, तो उनके साथ बेटे भी थे। तो क्या देखा कि जो असल कब्र है कमर बनी हाशिम की बहुत छोटी है। तो बेटे ने जब छोटी कब्र को देखा तो अपने बाबा से पूछा, बाबा मैंने तो तारीख में ये पढ़ा है कि कमर बनी हाशिम का कद बड़ा तवील था, लेकिन कब्र तो ऐसी है जैसे किसी बच्चे की कब्र होती है। इतना सुनना था, बहुत गिरिया किया और कहा कि जब कमर बनी हाशिम को दफन करने के लिए सैयद सज्जाद आए हैं, लाश को उठाना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े थी, एक चटाई को मंगाया, उस चटाई में अब्बास के जनाजे के टुकड़े रखे और दफन कर दिए। बज़ादारो शायद यही वजह थी कि हजरत अब्बास ने जो वसीयत की थी, ए मेरे आका मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाइएगा, क्योंकि पता था कब्र बनी हाशिम को जिस्म टुकड़े टुकड़े है, मेरा जनाजा उठने के लायक नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हम सब की इबादत को कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं अहले बैत के चाहने वाले सबकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार कोरोना वायरस के शर से हम सब की हिफाजत फरमा। लॉकडाउन से जो लोग परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो परदेश में है सही सालिम अपने घर वालों के पास पहुँचे। मेरे अल्लाह हमारे अज़ा फ़ुबा रिश्तेदार वालिदैन इन सब की मग़फ़िरत फरमा। अगर मग़फ़िरत फरमा चुका इनके दर्जात को बुलंद फरमा। इमाम के ज़ुहर में ताजील फरमा, हमें इतनी तौफ़ीक़ अपने इमाम को पहचान सकें, उनकी इताअत कर सकें। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर जुमला मुमिनीन व मुमिनात के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।